بإله العالمين إمام المرسلين وخاتم النبيين أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المعصومين المظلومين واللعنة الدائمة على أعداء الحق والدين. أما بعد، فقد قال الله تعالى عز اسمه في محكم كتابه ومتقن خطابه: بسم الله الرحمن الرحيم. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. صدق الله العلي العظيم. ایک اور بلند تر صلوات پڑھنا. قرآن حکیم کی یہ وہ آیت ہے کہ جو ایک زندہ اور ترقی پذیر اور ترقی یافتہ معاشرے کی دعوت دیتی ہے. یہ کوئی زندہ معاشرہ ہوتا ہے جو خیر کی طرف بلاتا ہے. یہ کوئی زندہ معاشرہ ہوتا ہے جو اچھائیوں کا حکم دیتا ہے. یہ کوئی زندہ معاشرہ ہوتا ہے جو برائیوں سے روکتا ہے. جن معاشروں میں یہ صفتیں نہیں ہوتی وہی معاشرے زوال پذیر، زوال آمادہ، بلکہ زوال کا شکار ہو جاتے ہیں اور قعر پستی میں پہنچ جاتے ہیں، جنہیں مردہ معاشرہ کہا جا سکتا ہے. کیونکہ زندگی، خود زندگی، یہ جو میں عرض کر رہا ہوں کہ وہ معاشرے زندہ ہوتے ہیں جو خیر کی طرف اور نیکی کی طرف بلائیں، جسے حیات کہتے ہیں نا، حیات، زندگی. زندگی کی فطرت اور زندگی کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ اچھائی کو اختیار کرتی ہے، برائی کو رد کرتی ہے. آپ پورے عالم فطرت کو دیکھ لیجئے. اس عالم کائنات میں، اس عالم فطرت میں زمین کی خصوصیتیں دیکھیے، درختوں کی خصوصیتیں دیکھیے، حیوانات کی خصوصیتیں دیکھیے. آپ اپنے جسم کی خصوصیت دیکھیے. جو چیز جسم کے لیے مفید ہے وہ جسم جذب کرتا ہے. جو چیز اس جسم کے لیے مفید نہیں ہے وہ جسم دفع کرتا ہے. جب تک یہ زندہ ہے، اگر یہ جسم زندہ ہے تو اس میں یہ عمل ہوتا رہے گا. جو چیز جسم کے لیے مفید ہے وہ جسم قبول کرے گا، جذب کرے گا. جو چیز جسم کے لیے مفید نہیں ہے وہ جسم نہ قبول کرے گا نہ جذب کرے گا، دفع کرے گا. ایک صحت مند انسان دسترخوان پہ بیٹھا ہوا ہے، اگر وہ صحت مند ہے تو یقیناً اس کا دل اسی چیز کے لیے چاہے گا جس کی اس وقت اسے ضرورت ہے. اور جس چیز کی ضرورت نہیں ہے، جو چیز معلوم ہے کہ یہ اس وقت جسم میں جائے گی تو نقصان پہنچائے گی، طبیعت ہی نہیں گوارا کرے گی کہ وہ چیز تناول کرے.
اگر انسان صحت مند ہے، اگر اس کا ذہن صحت مند ہے، اگر ذوق اس کا سلیم ہے، تو زندگی کی خصوصیت یہ ہے، اصل حیات کی کیریکٹرسٹک یہ ہے کہ وہ مفید اور اچھی چیزوں کو قبول کرتی ہے اور غیر مفید اور مضر چیزوں کو دفع کرتی ہے۔ جو زندگی کی خصوصیت ہے اسی کو قرآن مجید نے اور اسلامی تہذیب نے ایک زندہ معاشرے کے لیے ضروری قرار دے دیا۔ تمہیں زندہ رہنا ہے، ترقی کرنی ہے، آسمانوں کو چھونا ہے، یا ہمیشہ زمین پر حشرات الارض کی طرح رینگتے رہنا ہے؟ اگر آسمانوں کو چھونا ہے اور یقیناً چھونا ہے، کیا ارادہ ہے؟ حشرات الارض کی طرح زمین پہ رینگتے رہنا ہے؟ یہ تو زیب نہیں دیتا، ایک انسان کو زیب نہیں دیتا، چہ جائے کہ اس امت کو جس کا پیمبر صاحب معراج ہو۔ سبق ملا ہے یہ معراج مصطفیٰ سے ہمیں، سبق ملا ہے یہ معراج مصطفیٰ سے ہمیں، کہ عالم بشریت کی زد میں ہے گردوں۔ آپ کو آسمانوں تک پہنچنا ہے، دونوں حیثیت سے، دونوں حیثیتوں سے۔ ایک تو یہ ظاہری حیثیت ہے، جو آپ دیکھ رہے ہیں، یہ زمین آپ کے پاؤں کے نیچے ہے، یہ آسمان آپ کے سر کے اوپر ہے۔ ایک تو یہ زمین و آسمان ہے، ایک عالم آپ کے اندر چھپا ہوا ہے۔ آپ کے اندر بھی ایک زمین ہے اور وہ بھی بہت تہدار ہے، اور آپ کے اندر 7 آسمان ہیں۔ تو اندر کا جو آپ کا وجود ہے، اسے بھی زمین سے چسپا نہیں رہنا ہے، آسمانوں تک بلند ہونا ہے۔ اور یہ تبھی ممکن ہوگا جب آپ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی تحریک کو زندہ رکھیں گے، امر بالمعروف کے فریضے کو ادا کریں گے، نہی عن المنکر کے فریضے کو ادا کریں گے۔ یہ نہایت خوشگوار فریضہ ہے اگر اسے خوشگوار طریقے سے ادا کیا جائے، اگر اسے برضائے خدا ادا کیا جائے، علم کے اشتہار کے لیے نہیں، اپنے کو بزرگ تر ثابت کرنے کے لیے نہیں، خود کو دانا تر ثابت کرنے کے لیے نہیں، خود کو دوسروں سے بہتر ثابت کرنے کے لیے نہیں، برضائے خدا۔ کوشش تو یہ ہونی چاہیے ہر فرد کی کہ وہ دوسرے کو اپنے سے بہتر مقام پر دیکھے۔ میں کچھ عرض کر رہا ہوں، ایک مومن معاشرے اور ایک مسلم معاشرے کی خصوصیت یہ ہونی چاہیے، ایک مرد مسلم کی نفسیات یہ ہونی چاہیے، ایک مرد مومن کی خصوصیت یہ ہونی چاہیے کہ اس کے دل میں جذبہ یہ ہو کہ ہمارا برادر مومن ہم سے بہتر جگہ پر فائز ہو جائے۔ اب لفظیں بدل دوں، اگر واقعی کوئی آئیڈیل پیرنٹس ہوں، گڈ پیرنٹس ہوں، اچھے والدین ہوں، تو ان کی کیا خواہش ہوتی ہے کہ ان کا بچہ ان سے بہتر سطح زندگی پر فائز ہو جائے۔ بھئی اگر یہ ہدف نہیں ہے تو انسان اچھا والد اور اچھی والدہ نہیں ہو سکتے۔ کیوں؟ یہ میرا جملہ نہیں ہے، میں کسی ماہر تعلیم کا جملہ دہرا رہا ہوں، بلکہ میں عرض کر دوں کہ کس کا جملہ ہے۔ پروردگار انہیں صحت و عافیت و سلامتی سے رکھیں۔ میرے بزرگوں میں سے ہیں، میرے شفیق بزرگ ہیں اور بہت اچھے رائٹر رہے ہیں، بچوں کا ادب تخلیق کیا انہوں نے، بچوں کے لیے بہت لکھا، بڑوں کے لیے بہت لکھا، پوری زندگی ایک
مثالی ایکٹیوسٹ کے طور پر زندگی گزاری انہوں نے، اور ہم میں سے ہیں، آپ میں سے ہیں جناب سید غلام حیدر صاحب نقوی، دہلی میں تشریف فرما ہیں، اچھے ادیب، اچھے قلمکار اور اچھے بچوں کی فکر رکھنے والے، معاشرے کی فکر رکھنے والے۔ ایک مرتبہ گفتگو ہو رہی تھی تو انہوں نے کہا بھائی میں تو ایک انسان کی کامیابی کا معیار یہ رکھتا ہوں، ایک انسان کی کامیابی کا معیار یہ رکھتا ہوں کہ اس انسان نے جہاں سے جس سطح سے زندگی شروع کی ہے اس کے بچے اس سے بلندتر سطح سے زندگی شروع کریں۔ اگر اس کے بچوں نے بھی اسی سطح سے زندگی شروع کی جس سطح سے اس نے شروع کی تھی تو اس نے اپنی زندگی ضائع کر دی، کوئی ترقی نہیں کی۔ کیا خوبصورت بات ہے، کیا بہترین بات ہے۔ جس طریقے سے ہر والدین کے دل میں یہ جذبہ ہونا چاہیے، ہاں یہ ہوتی ہے بڑی شخصیت۔ جس طرح آپ کے سینے میں یہ جذبہ ہونا چاہیے کہ آپ کی اولاد آپ سے بہتر جگہ پر پہنچے، اگر یہی پدرانہ شفقت کا جذبہ دوسرے تمام فرزندان ملت کے لیے پیدا ہو جائے کہ جہاں ہم کھڑے ہیں ہماری امت کا دوسرا فرد ہم سے بہتر جگہ پہ کھڑا ہو جائے، یہ وہ مثالی کردار ہوگا کہ جس کا اجر پروردگار عالم کی طرف سے جو ملے گا آپ اس کا اندازہ نہیں کر سکتے، اندازہ نہیں کر سکتے۔ اور یہ کیسے ممکن ہوگا؟ اس جذبے کا اظہار کیسے ہوگا؟ دوسروں کے لیے بہتر سوچنا۔ دیکھیں بالکل نفسیات بدل جائے گی۔ ایک فرد کو اور ایک معاشرے کو جو گھن اندر سے لگتا ہے، اس گھن کا کیا نام ہے بتائیں گے کوئی مجھے؟ یہ لکڑی میں گھن لگ جاتا ہے، خدا نہ کرے کتاب میں دیمک لگ جاتی ہے، یہ جو کتاب میں دیمک لگتی ہے کتاب کو پاؤڈر بنا دیتی ہے۔ لکڑی میں گھن لگ جاتا ہے تو لکڑی ختم ہو جاتی ہے۔ ایک فرد میں، ایک انسان میں اور ایک معاشرے میں کون سا گھن لگتا ہے؟ جزاکم اللہ، جزاکم اللہ۔ یہ حسد ہے، یہ حسد ہے جو انسان کو خود تباہ کرتا ہے، حاسد کو تباہ کرتا ہے اور معاشرے کو تباہ کرتا ہے، گھروں کو تباہ کرتا ہے، معاشروں کو تباہ کرتا ہے۔ بجائے اس کے کہ آپ حسد کریں، آپ یہ چاہیں کہ دوسرا مجھ سے بہتر ہو۔ پھر آپ کا بیٹا آپ سے بہتر ہو، آپ کا بھائی آپ سے بہتر ہو، آپ کا دوسرا عزیز آپ سے بہتر ہو، آپ کا دوست آپ سے بہتر ہو۔ جب آپ دوسرے کے لیے بہتری چاہیں گے تو سوچئے کہ پروردگار آپ کے لیے کیا چاہے گا۔ صلوات پڑھ دیجئے محمد و آلہ۔ اگر ایسی نفسیات پیدا ہو جائے اور جس کے نمونے ہیں ہمارے پاس، جس کی مثالیں ہیں ہمارے پاس، معصوم تو معصوم ہوتے ہیں، معصوم نے جو اپنے اصحاب تربیت کیے، جو اپنے اہل بیت تربیت کیے، اس میں یہ مثالیں ملتی ہیں۔ ابھی میں ان مثالوں کی طرف نہیں جاؤں گا، لیکن کچھ مطالب اور عرض کروں گا کہ یہ جو تحریک ہے، یہ جو فریضہ ہے جسے کہتے ہیں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، یہ اہم ترین فرائض میں سے ہے۔
اہم ترین فرائض میں سے ہے۔ اور دیکھیے جب ہم اہم ترین کہتے ہیں کسی چیز کو تو یہ یاد رکھیے کہ ایسی چیزیں عموماً یہ نسبی اور اضافی ریلیٹیو ہوتی ہیں۔ ایک زاویہ نظر سے دیکھیں گے تو یہ چیز سب سے اہم ہے، دوسرے زاویے سے دیکھیں گے کوئی دوسری چیز سب سے زیادہ اہم نظر آئے گی، یہ ریلیٹیو ہوتی ہیں۔ تو اس کی ریلیٹیوٹی اپنی جگہ محفوظ، لیکن بہرحال یہ ان چند اہم ترین فرائض میں سے ہیں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرض قرار دیا ہے، واجب قرار دیا ہے۔ اللہ نے کوئی ایسی چیز واجب قرار نہیں دی ہے جس کی آپ کو ضرورت نہ ہو۔ اللہ ہے، ہزار بار صد ہزار بار اس طرح کی رقیق تعبیریں استعمال کرتا ہوں صرف اس لیے کہ بچوں نوجوانوں کو یاد رہ جائیں اور وہ اس میں کسک اور کھٹک پیدا ہو اور سوچیں کہ یہ کیا کہہ دیا انہوں نے۔ نعوذ باللہ صد ہزار بار نعوذ باللہ، وہ اللہ ہے، کوئی خوشامد پسند بادشاہ نہیں ہے، کوئی ایسا بادشاہ نہیں، کوئی ایسا، میں جو جملہ کہنا وہ کوئی IMF کا ڈائریکٹر تھوڑی ہے کہ قوموں پر ٹیکس لگائے خواہ اپنے فائدے کے لیے۔ سمجھائے یہ کہ تمہارا فائدہ ہے مگر ہو اس کا اپنا فائدہ۔ یہ جو سرمایہ مغربی سرمایہ داری کا خونخوار پنجہ، اس کی جو نحوستیں ہیں معاشرہ انسانی کے لیے، اسے محسوس کرتے ہیں آپ؟ کچھ لوگ تو مجبوراً وفادار بنے ہوئے ہیں اور کچھ لوگ واقعاً اشتباہ میں ہیں، مغالطے میں ہیں، معلوم نہیں کدھر جا رہے ہیں۔ چونکہ یہ میڈیا اور یہ ایڈورٹیزمنٹس اور یہ اشتہارات یہ غیر ضروری چیز کو آپ کے لیے ضروری بتاتے ہیں، اور جو آپ کے لیے ضروری ہے اس سے توجہ ہٹ جاتی ہے۔ تو فائدہ ہے ان کا، کہتے ہیں میاں اس میں تمہارا فائدہ ہے۔ دھوکہ فریب، اگر دھوکہ فریب نہ بھی ہو، ضرورت ان کی پوری کر رہے ہیں آپ کے ذریعے سے۔ صد ہزار بار نعوذ باللہ استغفر اللہ، نقل کفر نہ باشد، یہ ایک رقیق تشبیہ تھی تاکہ مسئلہ جو ہے سماجیات سے جڑ بھی جائے اور بات ذہنوں تک منتقل۔ اللہ ہے بے نیاز، غنی علی الاطلاق، کسی چیز کا محتاج نہیں۔ اصل لفظ محتاج متصور نہیں ہے اس کی ذات کے لیے، کسی چیز کا محتاج نہیں، غنی بے نیاز، یہاں تک بے نیاز آپ کی اچھائیوں سے بھی بے نیاز ہے۔ جو آپ کے کمالات ہیں ان سے بھی وہ بے نیاز ہے۔ جہاں مخلوقات کے کمالات کی حد ختم ہوتی ہے وہاں سے اس کے کمالات کا آغاز ہوتا ہے۔ وہ خالق ہے، اس کے صفات الگ ہیں، الفاظ صرف مشترک ہیں، الفاظ مشترک ہیں ورنہ کوئی شے مشترک نہیں ہے۔ ہم مخلوق ہیں، وہ خالق، ہم مرزوق ہیں، وہ رازق، ہم عبد ہیں، وہ معبود، ہم مرحوم ہیں، وہ راحم، ہم محتاج کرم، وہ کریم اور اکرم الاکرمین۔ کوئی چیز مشترک نہیں اور ہماری کسی صفت کا وہ محتاج نہیں۔ نہ صرف یہ کہ ہماری شے کا محتاج نہیں، ہماری کسی صفت کا محتاج نہیں۔ تو پھر اس نے ہمارے اوپر یہ واجبات کیوں عائد کر دیے؟ نماز پڑھو واجب ہے، روزہ رکھو واجب ہے، حج کرنے کو جاؤ واجب ہے، امر بالمعروف کرو واجب ہے، نہی عن المنکر کرو واجب ہے۔ یہ سب ہماری اپنی ضرورتیں ہیں۔ یہ بالکل ایسا ہی ہے، اب مثال ہی دیتا رہوں۔ چھوٹا بچہ وہ جانتے ہی نہیں اس کے لیے کیا بہتر ہے کیا بہتر نہیں ہے، اور جب وہ اسکول جاتا ہے تو اسکول والے بہت سی چیزیں کہتے ہیں کہ یہ ضرور کر کے آنا ہو، یہ ضرور کر کے آنا ہو، یہ ضرور کر کے آنا ہو، ایسا لباس پہننا اور ایسی شرٹ پہننا اور ایسی پینٹ پہننا اور ایسی بیلٹ لگانا اور ایسا ایک ایک چیز۔ اور اسی طرح ماں باپ کی طرف سے الگ اس بچے کے اوپر
تاکید ہوتی ہے یہ کرو یہ نہ کرو، حالانکہ ماں باپ کو کچھ نہیں اس سے حاصل ہے. جو کرے گا اس سے بچے کی تربیت ہوگی، بچے کا فائدہ ہوگا، بچے کا مستقبل روشن ہوگا، بچے کی شخصیت مضبوط ہوگی. اب یہ مثال ادھوری ہے، کوئی مثال اللہ کی شان میں پوری نہیں اترتی مخلوقات کی، چونکہ اب وہ زمانہ گیا جب تعلیم جو تھی عبادت سمجھ کے دی جاتی تھی. اب تو تعلیم تجارت ہو گئی ہے، تو اب ہم نہیں کہہ سکتے کہ اسکول والوں کا کوئی فائدہ نہیں ہے اس لیے کہ وہ بڑی لمبی لمبی فیس لیتے ہیں. لیکن بہرحال اگر اس ایک پہلو کو نظر انداز کر دیں تو جو کچھ ایک معلم، ایک استاد بچے پر، طالب علم پر، اسٹوڈنٹ پر لازمی قرار دیتا ہے یا والدین لازمی قرار دیتے ہیں، کس کے لیے؟ فائدہ کس کا ہے؟ بچے کا فائدہ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو کچھ فرائض ہم پہ واجب قرار دیے ہیں، فائدہ کس کا ہے؟ ہم پر. ہمارے لیے فائدہ پلٹ کے آنے والا ہے. یہاں تک کہ توجہ رکھیے گا، حدیث میں موجود ہے، یہاں تک کہ جو ہم صلوات پڑھتے ہیں محمد اور آل محمد پر، اس صلوات کا فائدہ بھی پلٹ کے ہم ہی کو ملتا ہے. ورنہ ہم کیا، ہماری حیثیت کیا، ہماری زبان کیا، ہم خدا سے دعا کریں گے کہ یا اللہ مصطفیٰ اور اہل بیت مصطفیٰ پہ رحمت نازل کر. وہ مصطفیٰ اور اہل بیت مصطفیٰ جو خود کائنات رحمت پروردگار ہیں، جو خود خلق عظیم پر فائز ہیں اور جو خود رحمت عالمین ہیں. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر عالمین کے لیے رحمت بنا کر. جو خود کائنات رحمت پروردگار ہوں ان پر رحمت کی دعا ہم کریں گے. مگر کیوں یہ واجب ہے؟ واجب ہے، مستحب نہیں ہے. صرف اسے مستحب نہ سمجھیے گا، واجب ہے. واجب ہے، کم سے کم زندگی میں ایک بار کہنا تو واجب ہے ہی. سعادت مند ہیں وہ جو ہر روز کہیں، سعادت مند ہیں وہ جو ہر نماز میں کہیں. حدیث ہے، پوچھا گیا کہ حدیث صحیح. یوں تو صلوات کے بہت سے فائدے ہیں، مگر ایک فائدہ بیان کر کے آگے بڑھوں. اور یہ وہ حدیث ہے جسے میں پورے وثوق سے کہہ رہا ہوں، ان لوگوں نے بھی نقل کیا ہے صحیح سند کے ساتھ جن کے دل میں رسول کی محبت نہیں ہے. اس کے دلائل ہیں میرے پاس. ان لوگوں نے بھی نقل کیا ہے جو رسول پر صلوات بھیجنا نہیں چاہتے، گوارا نہیں ہے انہیں. ابھی 1400 برس گزر جانے کے بعد بھی اب بھی ایسے لوگ موجود ہیں. ہم تو نماز میں مکمل ہی نہیں ہوتی نماز جب کہ تشہد میں کم سے کم صلوات نہ پڑھیں، لیکن ایسے لوگ ہیں جو نماز کے تشہد میں صلوات نہیں پڑھتے. ابھی روئے زمین پر ایسا گروہ موجود ہے. میری خود ملاقات ہوئی، میری گفتگو ہوئی، سمجھے میرا مناظرہ ہوا ان سے کہ تشہد میں آپ حضور کا نام لیتے ہیں مگر صلوات نہیں پڑھتے. کہ ہاں ہم صلوات نہیں ضروری سمجھتے، ہم واجب نہیں سمجھتے نماز میں صلوات. ان لوگوں نے بھی یہ حدیث ضرور نقل کی ہے. ہائے کیسی پستی سی پستی ہے، کیسی محرومی سی محرومی ہے، اچھائی کو اچھائی سمجھتے ہوئے بھی نہ کر پانا. اچھائی کو اچھائی سمجھتے ہوئے بھی نہ کر پانا، یہ نفسیات نہ پیدا ہو گئی. تو وہ جانتے ہیں، انہوں نے حدیث، یہ صحیح سند ان کی کتابوں میں بھی ہے کہ حضور نے فرمایا جو مجھ پر ایک بار صلوات بھیجتا ہے اللہ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے.
واضح ہیں. تو یہ جو سب سے بظاہر، اور یہ میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ بظاہر خدا کی قسم بظاہر میرا خیال ہے سب سے مختصر اور سب سے آسان اور سب سے بڑی عبادت کا نام ہے صلوات. سب سے مختصر، اس سے زیادہ مختصر نہیں ہو سکتی، اس سے زیادہ زبان پہ سبک اور آسان نہیں ہو سکتی ہیں. اور کوئی شرط نہیں، وضو کر کے صلوات پڑھیے شرط نہیں ہے. یوں باوضو ہمیشہ رہیں بہت اچھی بات ہے، لیکن وضو نہیں ہے تب بھی آپ صلوات پڑھ سکتے ہیں. بلکہ ایک شگفتہ سی روایت ہے، اجازت ہو تو پڑھ دوں آپ کے ساتھ. ایک صلوات پڑھیے محمد. ایک جگہ گفتگو ہو رہی تھی، حضرت حذیفہ یمانی، اب میں مختصر عموماً پڑھا کرتا ہوں، تفصیلات یاد ہوتی ہیں تب بھی میں اسے مختصر کر دیتا ہوں. حضرت حذیفہ یمانی نام سنا ہے آپ حضرات نے، ضرور سنا ہوگا. حضرت حذیفہ یمانی بہت بڑی منزلت کے حامل تھے. آپ بتائیے وہ کون ہوگا، وہ کیسا ہوگا جسے رسول اپنے راز بتاتے ہوں. علی کے علاوہ. مولا علی کی بات تو بالکل الگ ہے. مولا علی علیہ السلام تو جان رسول تھے، نفس رسول تھے، جانشین رسول تھے، وصی رسول تھے. اچھا سچ میں یہ بتائیے، یہ جو لفظیں ابھی میں نے استعمال کی یہ کوئی پہلی بار استعمال کی؟ کروڑوں بار سن چکے ہیں آپ. کیا اس میں تاثیر ہے کہ جب کوئی بھی دہراتا ہے تو دل کھل اٹھتا ہے؟ علی جان رسول تھے، علی نفس. کتنی بار سنا ہے آپ نے، شاعروں سے، ذاکروں سے، عالموں سے، خود آپ نے نہ جانے بار کتنی بار دہرایا ہوگا. خدا کی قسم کیا کوثر جاری ہے فضائل علی. لوگ جیتے ہیں اس ہوس میں، اس حرص میں، اس حب میں، اس خواہش میں، اس تمنا، اس آرزو میں کہ جنت میں جائیں گے تو نہر عسل سے دہن کو شیریں کریں گے، کوثر کا پانی پئیں گے، نہر لبن سے محظوظ ہوں گے. ہمارے لیے تو ذکر علی کوثر بھی ہے، نہر لبن بھی ہے، نہر عسل بھی ہے. یہی ہمارے لیے نہر لبن ہے، یہی ہمارے لیے نہر عسل ہے، یہی ہمارے لیے کوثر ہے، یہی ہمارے لیے آب حیات ہے. تو مولا علی کی تو بات ہی الگ ہے. مولا علی کے علاوہ جن چند افراد کو یہ شرف حاصل تھا کہ حضور کے تھوڑے سے راز حضور نے انہیں بتائے تھے، ان میں سے ایک جناب حذیفہ یمانی تھے، حضور کے وفادار، مولا علی کے وفادار. تو جناب حذیفہ یمانی بیٹھے ہوئے تھے، ایک دربار سجا ہوا تھا. انہوں نے جو دربار کے راس و رئیس تھے انہوں نے پوچھا، حذیفہ کیسے ہو؟ کیف اصبحت یا حذیفہ؟ حذیفہ کیسے ہو، کیسے سویرا کیا، کیسے صبح کی؟ یہ عربی کا ایک محاورہ ہے اپنے انداز کا. کیا بتاؤں میری حالت کیا ہے، کیا بتاؤں کہ میری حالت کیا ہے. میں حق سے کراہت کرتا ہوں اور بغیر وضو کے صلاۃ ادا کرتا ہوں.
میں وہ رکھتا ہوں جو خدا نہیں رکھتا. ایسے ہی 2-3 جملے وہ کہتے گئے. جو صدر مجلس تھے اس وقت انہیں جلال آ گیا. حذیفہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ میری سمجھ میں نہیں آ رہا. تم نہ ہوتے تو میں ابھی کیا کر ڈالتا. تم حذیفہ تم یہ کیا کہہ رہے ہو؟ اگر تم نہ ہوتے تو میں ابھی مثلا کوڑے برسا دیتا، پتہ نہیں کیا کرتا. ایک دربار میں وہ خاموش بیٹھے ہوئے حذیفہ. اتنے میں جناب مولا کائنات امیر المومنین علی ابن ابی طالب تشریف لے آئے. کہا کیا ہوا بھائی، کیا بات ہو رہی ہے؟ کہا یا ابا الحسن ذرا دیکھیے حذیفہ کو، کفر بک رہے ہیں. کہا کیا ہو گیا؟ کہا یہ کہہ رہے ہیں مجھے حق سے کراہت ہے، حق سے مجھے کراہت ہے. صلاۃ ادا کرتا ہوں بغیر وضو کے، میں وہ رکھتا ہوں جو خدا نہیں رکھتا. کہا اس میں غلط کیا کہہ رہے ہیں؟ موت حق ہے اور کون موت سے کراہت نہیں کرتا؟ اور یہ جو نبی پر درود بھیجتے ہیں یہ صلاۃ ہے اور بغیر وضو کے صلاۃ ہو جاتی ہے. اور بھائی حذیفہ ماشاءاللہ بیوی بھی رکھتے ہیں، بچے بھی رکھتے ہیں. خدا نہ بیوی رکھتا ہے نہ بچے رکھتا ہے، مشکل کیا ہے تمہیں؟ کہا یا ابا الحسن آپ نہ ہوتے تو میں تو ہلاک ہو جاتا. صلوات پڑھ دیجئے محمد. حضور کی طرف یہ حدیث بھی منسوب ہے کہ حضور نے فرمایا ہے کہ مومن کا مزاح بھی عبادت ہے. لیکن ظاہر ہے کہ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ایک مومن کی صفت یہ بھی ہونی چاہیے کہ اس کے اندر مزاح کا ذوق پایا جائے. اب یہ حذیفہ کا ایک مزاح تھا، مزاح کا مزاح تھا، حقیقت کی حقیقت تھی. مومن کے مزاح کی شان یہ ہوتی ہے کہ وہ مزاح میں بھی جھوٹ نہیں بولتا. اب دیکھیے اس مزاح میں کوئی چیز جھوٹ نہیں تھی، غلط بیانی نہیں تھی، باطل امر نہیں تھا، کوئی باطل امر نہیں تھا، کوئی کذب نہیں، کوئی غلط بیانی نہیں. بہرحال بات یہاں تک پہنچی تھی صرف ایک بات کے لیے کہ صلاۃ درود بھیجنا محمد اور آل محمد پر، یہ نہ اس کے لیے وضو شرط ہے، نہ یہ سنگین ہے، بہت مختصر ہے، مگر سب سے عظیم عبادت اس لیے ہے کہ اگر یہ نماز میں نہ ہو تو نماز قبول نہیں ہے. جو لوگ نہیں پڑھتے نماز میں وہ جانے اور خدا جانے. ہمیں یہ معلوم ہے کہ اگر ہم نماز میں درود مصطفیٰ پہ نہیں پڑھیں گے ہماری نماز اس قابل نہیں ہوگی کہ فرشتے اس کی طرف توجہ کریں. اور پھر یہ وہ عبادت ہے جس کے لیے اللہ نے فرمایا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اب آپ ذرا غور فرمائیے گا، بات تو یہاں تک پہنچی تھی اس لیے کہ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ کوئی بھی فریضہ جو ہم پر عائد کیا گیا اس میں اللہ کا کوئی فائدہ نہیں ہے، سب ہمارے فائدے کے لیے. درود بھیجنے کے لیے بھی جو اللہ نے فرمایا تو کس لیے؟ تاکہ یہ ایک بہانہ بنے تاکہ وہ ہم پر اپنی رحمتوں کی بارش کرے. اس کو ایک جملے سے اپنے اصلی موضوع سے اور مربوط تر کر دوں.
اگرچہ مربوط ہے پہلے ہی سے۔ کل میں نے عرض کیا تھا کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے کچھ آداب ہوتے ہیں، اور اس میں سب سے اہم ادب یہ ہے، امر بالمعروف کی سب سے بڑی ایتھکس یہ ہے، سب سے بڑی ویلیو یہ ہے کہ جو آپ دوسرے کو حکم دیں اس پہ خود عمل کریں۔ آپ دیکھیے کہ خود پروردگار نے اس آیت کریمہ میں اس کی مثال قائم کی۔ صلوات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بھیجنا ایک معروف ہے، یہ بھی کیا ہے؟ ایک معروف ہے۔ تو اللہ نے اس مقام پر امر بالمعروف کی خود ایک مثال قائم کی۔ جتنے دوسرے اوامر ہیں ہر جگہ کا، تم نماز پڑھو، تم زکوٰۃ دو، تم روزہ رکھو، تم حج کرو، تمام احکام یہ تم کرو تم کرو تم کرو، یہ ایسا معروف تھا اور اتنی بڑی عبادت تھی، اتنی بڑی، اسی لیے میں نے کہا مختصر ہے اور سب سے بڑی، مختصر ہے اور سب سے عظیم، اس لیے کہ تنہا یہ ایک عبادت ایسی ہے، تنہا یہ ایک فریضہ ایسا ہے جسے ہم پر واجب کرنے سے پہلے یہ کہا دیکھو میں یہ کرتا ہوں، میرے خاص فرشتے یہ کرتے ہیں، تم بھی یہ کیا کرو۔ ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد وعلی۔ یہ خود ایک معروف ہے، معروف، یہ وہ معروف ہے جسے فطرت، عقل، شریعت پسند کرتی ہے، اللہ اس کا حکم دیتا ہے، شریعت اس کا حکم دیتی ہے۔ تو صلوات پڑھتے رہنا ایک معروف ہے، خود پڑھتے رہا کیجئے اور دوسرے مومنین کو توجہ دلایا کیجئے کہ دیکھو بھائی درود ہر وقت پڑھتے رہا کرو۔ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ سرکار رسالت میں آپ کے ایک اچھے امتی رہو تو ہر وقت درود پڑھتے رہا کرو۔ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ کی طرف سے تمہارے اوپر رحمتوں کی بارشیں ہوں تو ہر وقت درود پڑھتے رہا کرو۔ پھر دیکھیے اگر وہ معاشرہ پیدا ہو جائے تو پھر کیسی رونق ہوگی آپ کی زندگیوں میں، کیا نورانیت ہوگی، کیا بلندی ہوگی، کیا شفافیت ہوگی۔ آپ اس زمین پر اپنے قدموں میں کوثر اور نہر لبن اور نہر عسل جاری دیکھیں۔ اب بات کو ذرا سا اور آگے بڑھا دوں۔ یہ جو آیت میں نے تلاوت کی وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، تم میں سے ایک ایسی جماعت ہونی چاہیے کہ جو خیر کی طرف دعوت دے، جو امر بالمعروف کرے، نہی عن المنکر کرے، وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور وہی وہ ہیں جو فلاح پانے والے ہیں۔ یہ مومنین کے لیے ایک حکم ہے۔ اسی قرآن مجید میں سورہ توبہ میں ایک پہچان بتائی گئی ہے منافقین کی، بلکہ ان کی روش، ان کا کردار پہچانوایا ہے۔ المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنکر وینہون عن المعروف۔ یہ آیت ہے سورہ توبہ میں، المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنکر وینہون عن المعروف۔ دیکھو منافق مرد اور منافق عورتیں وہ ہیں جو ایک کا دوسرے سے تعلق ہے، اور ان کی پہچان کیا ہے، ان کا کیریکٹر کیا ہے، ان کی روش کیا ہے، ان کی پالیسی کیا ہے۔ ان کی پالیسی یہ ہے کہ منکر کا امر کرتے ہیں، معروف سے روکتے ہیں۔ تو اس لیے بھی دست ادب، یہ حدیث نہیں بیان کر رہا ہوں، آیت بیان کر رہا ہوں، اس لیے دست ادب جوڑ کے عرض کر رہا ہوں کہ خدا را اگر منافقین سے اپنے کو الگ رکھنا ہے، اگر منافقین سے الگ رکھنا ہے، اگر آپ کو اپنی شان ایمانی کی حفاظت کرنی ہے، ایک اچھا مسلمان، ایک اچھا مومن اور ایک اچھا انسان بن کر دنیا میں رہنا ہے اور آخرت میں خدا کو منہ دکھانا ہے، تو آپ کو
امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو اپنی زندگی کا خاص انداز اور اسلوب اور اپنی زندگی کی خاص روش بنانا پڑے گا. اس لیے کہ خود قرآن مجید نے دونوں چہرے دکھا دیے. مومنوں سے کہا تمہارے اندر امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہونا چاہیے، اور منافقوں کی پہچان یہ ہے کہ وہ منکر کا امر دیتے ہیں اور معروف سے روکتے ہیں. اب ان دونوں آیتوں کو سامنے رکھیے اور تاریخ پر نظر ڈالیے. دونوں آیتوں کو سامنے رکھیے، ایک آل عمران کی آیت نمبر 104، اور ایک یہ سورہ مبارکہ توبہ کی آیت. اور پھر دیکھیے یہ آیتیں جب نازل ہوئیں حضور کا زمانہ تھا نا، تو حضور کے زمانے میں کوئی یہ تو کہتا نہیں تھا کہ نماز نہ پڑھو. منافق کیا کرتے تھے؟ نماز میں تو شریک ہوتے تھے، حج میں بھی جاتے تھے، سب کام کرتے، یہاں تک کہ جنگ میں بھی جاتے تھے. جنگوں میں بھی جاتے تھے. اب یہ میرا کئی بار کا کہا ہوا جملہ ہے، لیکن چونکہ خراج عقیدت ہے مولا عباس کو تو پھر دہرا دیتا ہوں کہ یہ علم جو ہے نا، یہ دست مبارک علی میں تھا. تب بھی اس علم کے نیچے مومن بھی ہوتے تھے، منافق بھی. دست علی میں علم ہے، مگر اس پرچم کے نیچے مومن بھی ہیں، منافق بھی. یہ شرف صرف عباس ابن علی کو. جب عباس کے ہاتھ میں یہ علم آیا ہے تو اس کے نیچے جو مجمع تھا ایسا خالص مجمع تھا، ایک ایک فرد اس میں سے ایسا کامل الایمان تھا جس سے پورا لشکر نفاق پسپا ہو سکتا تھا. بہرحال تو جو منافقین تھے رسول کے عہد میں، یہ کیا کرتے تھے؟ نماز بھی پڑھتے تھے، حج پہ بھی جاتے تھے، جہاد کے میدان میں بھی پہنچ جاتے تھے. وہ جہاد کریں یا نہ کریں، وہ ٹکیں یا نہ ٹک پائیں، وہ بعد میں دشمنوں سے مل جائیں یا دشمنوں کے لیے مخبری کریں، تھے وہاں موجود منافقین. تاریخ ہے، زندہ تاریخ حضور کے زمانے میں. تو منافقین روکتے کس چیز سے تھے جسے قرآن کہہ رہا ہے کہ یأمرون بالمنکر وینہون عن المعروف؟ خدا کی قسم آپ احسا کریں، جس چیز سے روکتے تھے وہ منافقین وہ دراصل ولایت علی ابن ابی طالب. اس لیے سب سے بڑا معروف تو ہے امر ولایت و امر امامت کی طرف بلانا. ہر نیکی کی طرف بلانا امر بالمعروف ہے، ہر برائی سے روکنا نہی عن المنکر ہے. لیکن امام کی وفاداری کے لیے بلانا سب سے بڑا معروف ہے، امام سے بغاوت سے روکنا سب سے بڑا نہی عن المنکر ہے. اور امامت کو پہچانوانا، امام کے خصوصیات پہچانوانا، یہ سب سے بڑا امر بالمعروف ہے. تو جب آقا حسین مدینے میں یزید کا خط پہنچا ہے اور ولید سے جا کر ملے ہیں اور اس نے بیعت کے لیے دعوت دی اور آپ نے فرمایا ہے ان مثلی لا یبایع مثلہ، یہیں سے امر بالمعروف شروع ہو گیا. مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا. پورا خطبہ آپ کا امر بالمعروف نہی عن المنکر، پورا خطبہ. جو میں نے عرض کیا تھا، اولاً تو یہ ذہن میں رہے کہ امام معصوم کا کلام دلیل معروف و دلیل منکر بنتا ہے. امام کا کلام، اور عملاً تو آپ نے کیا ہی ہے. ایک مثال بہت ہی اہل ولا کے لیے غالباً مناسب ہوگی کہ امام ہر حال میں امر بالمعروف کرتا ہے، چاہے وہ رسول ہوں، چاہے وہ مولا امیر المومنین علیہ السلام ہوں، چاہے ائمہ اطہار میں سے کوئی امام ہو.
میں مثال دے دوں، آپ سب کے ذہنوں میں ہے اتنی بڑی مثال جو اوجھل نہیں ہو سکتی۔ جنگ کے میدانوں میں، جنگ تو جنگ ہے نا، پھر دشمن للکار رہا ہے، آپ جائیے دشمن کو ختم کر دیجئے، جہاد ہو جائے گا۔ لیکن امام جب جاتے تھے تو صرف یہ نہیں کرتے تھے کہ دشمن آیا ہے اس پہ تلوار چلا دی، جب بھی میدان میں جاتے تھے پہلے دعوت اسلام دیتے تھے۔ یہ کیا ہے؟ امر بالمعروف۔ میدان جہاد میں امر بالمعروف، ہر میدان میں علی کا یہی کارنامہ تھا، لیکن بطور خاص خندق کا تو ماحول ہی عجیب تھا نا۔ جنگ خندق میں کیا ہوا تھا؟ بھئی مسلمانوں نے خندق کھودی تاکہ دشمن ادھر سے ادھر نہ آنے پائے، کتنی کوششیں ہوئی، بھوکے رہ کر، روزے کے عالم میں، پیٹ پہ پتھر باندھ کر، یہ سب تاریخوں میں ہے۔ تو کتنی محنت مشقت کے بعد خندق کھودی گئی اور اہتمام ہوا، اور پھر بھی ایک دشمن جو ہے وہ خندق پار کر کے آ گیا، اور صرف آیا نہیں بلکہ آنے کے بعد للکارنا شروع کیا، اور للکارا بھی ذرا رقیق لہجے میں، نازیبا انداز سے۔ اور یہاں کیفیت کیا تھی؟ فرزندان توحید، عاشقان رسول، سب کی کیفیت کیا تھی؟ کیا خوف طاری تھا۔ تاریخ میں ہے، جو تاریخ میں ہے پڑھ کے آگے بڑھ جاتا ہوں، ایسی خاموشی تھی کہ جیسے سروں پر پرند بیٹھے ہوئے ہوں، طائر بیٹھے ہوئے ہوں۔ اب وہ پتہ نہیں طائر تھے یا طائر روح جو ہے وہ یہاں پر آ کر متمکن ہو گیا تھا۔ بہرحال اس نے مزید گستاخی کی۔ ارے تمہارا عقیدہ ہے جو مر جائے گا وہ جنت میں جائے گا، جو فتح یاب ہوگا، کامیاب ہوگا، اسے غازی کہا جائے گا، پھر بھی تم نہیں آتے۔ یہاں تک گستاخی بڑھی کہ آنے کے بعد اس نے اپنا نیزہ اس خیمے میں چبھو دیا کہ جس میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما تھے۔ یعنی جتنے اسباب تھے غیظ و غضب کے وہ سب مجتمع۔ گستاخی کر رہا ہے، اور رحمت عالم کو غیظ آ گیا، حضور کو غیظ آ گیا۔ آپ نے فرمایا من لہذا القلب، کون ہے جو اس قلب کے لیے جائے۔ اس کے بعد امیر المومنین نکلے۔ تفصیلات تو سنتے رہتے ہیں نا میں اب زیادہ دیر تک سب آپ کے ذہنوں میں ہے۔ تشریف لے گئے تو کیا کیا؟ روا ہوتا، جائز ہوتا، بجا ہوتا اگر جاتے ہی ایک وار میں ختم کر دیتے۔ اتنے اسباب تھے۔ حضور کو غیظ آ چکا ہے، گستاخیاں کر چکا ہے، خیمے میں نیزہ چبھ ہو چکا ہے، اس کے بعد بھی جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بھئی میں نے سنا ہے کہ تو 3 سوالوں میں سے کوئی ایک سوال ضرور قبول کر لیتا ہے۔ کس حسن اخلاق، کس تحمل کے ساتھ، کس صبر کے ساتھ یہ فرما رہے ہیں۔ یہ ہے امر بالمعروف، میدان جنگ میں امر بالمعروف۔ کہاں صحیح سنا ہے؟ کہا تو پھر اسلام قبول کر لو، کلمہ پڑھ لو۔ اب آپ غور فرمائیے، اسے امر بالمعروف نہیں کہتے تو کیا کہتے ہیں؟ یہ امام کا عمل ہے، امام امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام۔ اچھا اس نے کہا کہ نہیں یہ تو ہو صحیح نہیں ہو ممکن ہے۔ کہا تو پھر ایسا ہے کہ واپس چلے جاؤ۔ کہا یہ بھی نہیں ممکن۔ اچھا یہ سب جملے آپ اکثر سنتے رہتے ہیں نا، ان جملوں کا مفہوم مجھ سے سن لیجئے۔ میرا خیال ہے 20-25 برس پہلے نجم الحسن جعفری صاحب کے عزا خانے میں یہ جملے کہہ چکا ہوں، اپنے ہی جملے دہرا رہا ہوں۔ اس کی اجازت تو ہے نا؟ اس کے معنی سمجھیے کہ مولا علی کہہ کیا رہے ہیں۔ وہ آیا ہے قتل کرنے کے لیے، جو قتل کرنے کے لیے آیا ہے، جو موت لے کے آیا ہے، موت کا پیغام لے کے آیا ہے۔ مولا امیر المومنین کہہ رہے ہیں کہ تو اسلام لے آ، یعنی گویا اس کو دونوں جہان کی زندگی عطا کر رہے ہیں۔
اسلام لائے گا تو یہاں علی کی تلوار سے بچ جائے گا اور وہاں بلند ترین زندگی پائے گا۔ اچھا اس نے یہ رد کر دیا، اس کے بعد پھر آپ نے کہا اچھا دونوں جہان کی زندگی دے رہا ہوں، اگر دونوں جہان کی زندگی نہیں لیتا تو کم سے کم اس دنیا کی زندگی تو لے لے۔ وہ موت کے لیے آیا ہے، یہ زندگی بانٹ رہے ہیں۔ یہ ہے ائمہ اطہار، یہ ہے ائمہ اہل بیت، یہ ہے ابو الحسن، یہ ہے ابو تراب، یہ ہے علی ابن ابی طالب امیر المومنین۔ اس نے یہ بھی تسلیم نہیں کیا تو پھر اب کیا گنجائش تھی؟ دیکھیے امام امام ہوتا ہے، امام خلیفہ پروردگار ہوتا ہے۔ پروردگار نبی، رسول، اللہ کی طرف سے آنے والے اور اللہ کی طرف سے آنے والے نصب کیے جانے والے امام، یہ آخری حد تک، امکان کی آخری حد تک کوشش کرتے ہیں کہ انسان فیض ربوبیت سے مستفیض ہو جائے، فیض الہی سے، فیض رحمانی سے، فیض وجود سے، فیض ربانی سے مستفیض ہو جائے۔ دونوں جہان کی زندگی دے رہے تھے، نہیں لیا۔ ایک جہان کی زندگی دے رہے ہیں، نہیں لیا۔ اب تربیت شروع کر دی، اب وہاں اصول جنگ سمجھا رہے ہیں۔ یعنی یہ باب مدینۃ العلم وہ ہے کہ جو جنگ گاہ کو، جنگاہ کو، میدان جنگ کو بھی مدرسہ بنا دیتا ہے۔ کہتے ہیں بھائی جنگ کی کچھ اخلاقیات ہوتی ہیں، میں پیادہ ہوں، تو سوار ہے گھوڑے پر، یہ کوئی برابر کی جنگ نہیں ہوگی۔ اخلاقیات سکھا رہے ہیں۔ اگر کوئی اور اخلاقیات سکھاتا تو شاید وہ اس کی تلوار کا لقمہ بن جاتا فوراً۔ یہ کوئی اور نہیں، علی ابن ابی طالب تھے۔ اچھا یہاں ٹھہر کر ایک جملہ اور عرض کر دوں کہ حضرت پیدل تھے، وہ گھوڑے پر تھا۔ یہ حضرت کی خصوصیتوں میں سے ہے، مولا علی علیہ السلام کی خصوصیتوں میں سے، مشہور خصوصیتوں میں سے یہ دو خصوصیتیں ہیں آپ کی شجاعت کی مثال میں، کہ آپ اکثر جب میدان میں جایا کرتے تھے تو پیادہ جاتے تھے، گھوڑے پہ نہیں جاتے تھے۔ مقابل فوج سب گھوڑے پر ہوں، یہ پیادہ جاتے تھے۔ ان سے پوچھا گیا یا علی آپ گھوڑے پر نہیں جاتے؟ کہا فرمایا گھوڑے پہ وہ جاتے ہیں جنہیں پلٹنے کی ضرورت پیش آتی۔ تو میدان خندق میں بھی یہی تھا، آپ پیادہ تشریف لے گئے تھے، تلوار اٹھائی چلے گئے، اب وہ گھوڑے پر ہے۔ دوسری خصوصیت بھی تھی حضرت کی، آپ کی جو زرہ تھی، زرہ دیکھی ہے آپ نے؟ جو بچے ہیں انہوں نے نہیں دیکھی ہوگی تو میوزیمز میں لے جا کے دکھا دیجیے گا زرہ کیا ہوتی ہے۔ پرانے زمانے میں جو زرہ ہوتی تھی، خود زرہ سر سے پیر تک لوہے کا لباس پہن کے جاتے تھے لوگ تاکہ تلوار اثر نہ کرے، سر سے پیر تک، قدموں تک، پنجوں تک۔ مولا علی کیسے جاتے تھے؟ صرف سینے پر ایک لوہے کا ٹکڑا ہوتا تھا زرہ کے طور پر، پشت پہ کچھ بھی نہیں۔ خدا کی قسم مولا علی کے دشمنوں نے یہ لکھا ہے کہ علی جب بھی جاتے تھے ان کی زرہ میں صرف سینہ تھا، پشت تھی ہی نہیں۔ پوچھا گیا یا علی یہ کیسی زرہ ہے؟ کہا خدا وہ دن نہ لائے کہ جس دن مجھے دشمن سے پیٹھ بچانی پڑے۔ یہ تھے علی۔ یہ علی اس شجاعت کے باوجود میدان جنگ کو بدل دیا مدرسے میں۔ میدان جنگ میں دشمن کے ساتھ پہلے کیا کر رہے ہیں؟ امر بالمعروف اور پھر نہی عن المنکر۔ میں پیادہ ہوں، تو گھوڑے پہ سوار ہے۔ اگر کچھ اخلاقیات ہوتی ہیں جنگ کی، کچھ جواں مردی کے تقاضے ہوتے ہیں۔ اور اس کے بعد جب وہ پیادہ ہوا اور اس نے اپنے گھوڑے کو پے کر دیا، وہ ایک رسم تھی عرب میں، جلال آتا تھا تو ایک بار مارتے کرتے تھے اور گھوڑے کے پاؤں کٹ جاتے تھے تاکہ یہ اعلان ہو جائے کہ میں بھاگنے والا
نہیں ہوں۔ گھوڑا لے کے آتے تھے بھاگنے کے ارادے سے، جب ایسے ہی جوش آ جاتا تھا تو گھوڑے کے پاؤں کاٹتے تھے۔ علی وہ تھے جو گھوڑا لے ہی کے نہیں آتے تھے، تاکہ تمہیں یقین رہے کہ یہ کون بہادر آ رہا ہے۔ اس نے گھوڑا طے کر دیا۔ اب تو موقع تھا نا کہ بس ایک وار میں ختم کر دیں۔ اب بھی روایتوں میں ہے کہ رد و بدل ہوتی رہی، تھوڑی دیر تک رد و بدل ہوئی۔ اس نے ایک ضرب لگائی، انہوں نے وہ ضرب سے بچایا اپنے کو، پھر انہوں نے ضرب لگائی، اس نے اپنے کو ضرب سے بچایا۔ میں کہہ رہا ہوں کہ مکمل مدرسہ تھا۔ بتا رہے تھے کہ اہل عرب جسے سب سے بڑا پہلوان سمجھتے ہیں، وہ آج مجھ سے فن سیکھ رہا ہے کہ جنگ کرتے کس طرح سے ہیں۔ اور جب اس کی تمام فنکاری ختم ہو گئی تو پھر امیر المومنین نے وہ وار کیا ہے کہ زمین پر نظر آیا۔ آپ نے دیکھا کہ امر بالمعروف بھی ہو رہا ہے اور جنگ بھی ہو رہی ہے۔ تو اس لیے بس اب گفتگو کو مختصر کر رہا ہوں کہ امر بالمعروف ہماری اور آپ کی زندگی میں بھی ہونا چاہیے۔ کسی بھی شعبہ زندگی میں کام کر رہے ہوں، خود اچھے بنیں، دوسروں کو اچھا بنائیں۔ خود برائیوں سے بچیں، دوسروں کو برائیوں سے بچائیں۔ خود اخلاقی بلندیاں پیدا کریں، دوسروں کو اخلاقی بلندیوں کی طرف متوجہ کریں۔ اور ہمیشہ پہلے جو آغاز تقریر میں نے جملہ کہا، آرزو یہ ہو کہ ہر دوسرا مومن آپ سے بہتر ہو، ہر دوسرا مومن آپ سے بہتر ہو، اور آپ اس پر اپنی بہتری اور برتری جتائیں نہیں۔ یہ وہ منزل ہے ایثار و خضوع و خشوع اور امر بالمعروف و نہی عن المنکر کی۔ یہ اسلامی اخلاقیات کی وہ منزل ہے جس سے خدا اس قدر خوش ہوتا ہے کہ جنتوں کو آپ کی ٹھوکروں میں ڈال دیتا ہے۔ کیا انعامات فرماتا ہے وہ پروردگار۔ بس گفتگو تمام کر دی میں نے۔ جس طرح امیر المؤمنین میدان جنگ میں امر بالمعروف کر رہے تھے، اسی طرح آقا حسین، تاریخوں میں لکھا نہیں ہے، کوئی ضعیف روایت ہے، کربلا پہنچ گئے، کربلا پہنچنے کے بعد بھی بار بار عمر سعد کو بلایا، غور تو کر لے تو کیا کر رہا ہے، تو مجھے پہچانتا نہیں ہے، مگر تو میرے جد کا کلمہ نہیں پڑھتا، تجھے جنت پہ یقین نہیں ہے۔ ایک دو مرتبہ نہیں، متعدد بار آپ نے کم سے کم صحیح ترین روایتوں کو جمع کیا جائے، ضعیف روایتوں کو چھوڑ کم سے کم 3 مرتبہ، کم سے کم 3، اتمام حجت کے لیے 3 مرتبہ بہت کافی ہوتا ہے، 3 مرتبہ عمر ابن سعد کو یعنی سردار لشکر یزیدی کو بلا کر سمجھایا یہ امر بالمعروف نہیں ہے۔ اس کے بعد جب آپ نے پورے فوجیوں سے، پورے لشکر باطل سے خطاب کیا ہے تو ان کو سمجھایا اور تفصیل سے دلائل کے ساتھ، مجھے پہچانتے نہیں ہو میں کون ہوں؟ کیا میں تمہارے رسول کا نواسہ نہیں ہوں؟ کیا روئے زمین پر میرے علاوہ کوئی اور بھی نواسہ رسول ہے اس وقت؟ کیا تم نے رسول کی یہ حدیث نہیں سنی ہے کہ رسول نے فرمایا الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ؟ کیا تم نے رسول کی یہ حدیث نہیں سنی کہ حضور نے فرمایا حسین منی وانا من حسین؟ ارے اگر تم نے یہ حدیثیں نہ سنی ہو تو ابھی اصحاب پیغمبر موجود ہیں، اور چند اصحاب پیغمبر کے نام لیے کہا جاؤ جا کے جابر ابن عبداللہ انصاری سے پوچھ لو، جاؤ سہل ساعدی سے پوچھ لو، جاؤ جو صحابہ موجود ہیں ان سے پوچھو، متعدد نام گنائے۔ یہ کس لیے؟ حسین کو تو روز اول سے معلوم ہے کہ گلا کٹے گا، شہید ہوں گے۔ آقا حسین کو روز اول سے معلوم ہے کہ شہید ہونا ہے، مگر جو شہید کرنے والے ہیں آخری لمحے تک امر بالمعروف جاری رہا۔ اس سے بڑا مثالی کردار امر بالمعروف کا کیا ہو سکتا ہے؟ افراد کو امر بالمعروف، پورے لشکر کو امر بالمعروف، لشکر کے سردار کو امر بالمعروف۔ یہ ہے حسین، یہ ہے حسین۔ بس اگر معال مجلس کے لیے آپ گریے کے لیے تیار ہیں تو ایک واقعہ اور سن لیجئے۔ امر بالمعروف، امر بالمعروف و ایثار۔
مجھے اندازہ ہے شام کے مصائب پڑھے جاتے ہیں آج کل، لیکن آقا حسین کی بات ہے. یہ واقعہ چونکہ لوگ زیادہ نہیں پڑھتے اس لیے میں اسے مکرر پڑھ رہا ہوں کہ یہ آقا حسین ہے، اور وہ وقت ہے جب آقا حسین زمین کربلا پر آ چکے ہیں. وہ وقت ہے جب زین سے زمین پر آ چکے ہیں. آپ کا عمامہ لہو سے تر ہے، پیشانی زخمی ہے، چہرے پر اصغر کا لہو ہے. آپ کی عبا، آپ کی قبا، آپ کا پیرہن اکبر اور قاسم کے لہو سے تر ہے. تنہا ہے، اب کوئی باقی نہیں رہ گیا ہے محضر شہادت میں، سب کی شہادت ہو چکی. عمر ابن سعد بار بار اپنے سپاہیوں کو للکار رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ اب اس شخص میں کوئی طاقت باقی نہیں رہ گئی، اس کا لشکر تمام ہو گیا، جاؤ سر قرم کر کے لاؤ تاکہ جنگ کے اختتام کا اعلان کروں. لیکن کسی کی ہمت نہیں پڑ رہی ہے کہ آقا حسین کے سر کو قلم کرنے کے لیے آگے بڑھے. کوئی قبیلہ تیار نہیں تھا کہ اس گناہ کو اپنے کندھے، اپنے شانے پر یا اپنی گردن پر لے، اس لیے کہ اتنا تو جانتے تھے نا کہ ہیں یہ فرزند رسول، یہ فاطمہ کا لال تو ہے، یہ علی کا بیٹا تو ہے، یہ رسول کا نواسا تو ہے. کسی میں ہمت نہیں تھی، جرأت نہیں تھی، اخلاقی جو جاتا آگے بڑھتا. ایک نادان شخص تھا، بے معرفت، بے خبر، نادان، آگے بڑھا، آقا کے قریب آیا ہے. دیکھیے کہاں سے کہاں تک امر بالمعروف کا سلسلہ رہا آقا حسین کی زبان پر، اور کس دل سوزی کے ساتھ آگے بڑھا. خنجر ہاتھ میں ہے، امام کے قتل کے ارادے سے آگے بڑھ رہا ہے. امام نے ایک مرتبہ اسے دیکھا، مرحمت کی نگاہ، دل سوزی کی نگاہ، ہمدردی کی نگاہ، اور فرماتے ہیں کہ تو میرا قاتل نہیں ہے، واپس چلا جا، میرا دل دکھتا ہے، تو ناحق عذاب الہی میں مبتلا ہوگا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. میرا دل دکھتا ہے، تو ناحق عذاب الہی میں مبتلا ہوگا. اب جو اس نے یہ جملہ سنا تو اس کی شخصیت میں انقلاب آ گیا، دل و دماغ کی دنیا بدل گئی. ارے آپ کون ہیں؟ کس کے قتل کرنے کے لیے مجھے بھیجا گیا ہے؟ اس عالم میں کہ آپ خود لہو لہان ہیں، آپ کو اپنی فکر نہیں ہے، میرے لیے دل میں درد ہے، میرے لیے یہ دل سوزی ہے، میرے لیے یہ ہمدردی ہے. آپ کو یہ فکر لاحق ہے کہ میں مبتلا عذاب نہ ہو جاؤں. بس اسی روایت کے پیش نظر، اور ایسی نہ جانے کتنی باتیں ہیں جن کے پیش نظر اس فقیر نے کہا تھا، قسم ہے عصر کی جب کوئی ہم رکاب نہ تھا، قسم ہے عصر کی جب کوئی ہم رکاب نہ تھا، حسین کو غم انسان تھا، اضطراب نہ تھا. یہ آقا حسین ہے جن کے دل میں ہمدردی ہے. آخری لمحے تک امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا سلسلہ رہا. سن لیں گے آخری جملہ، برداشت کر سکیں گے؟ ارے اس قاتل کو جو قاتل نہیں تھا لیکن غلط فہمی کی بنا پہ آ گیا تھا، واپس بھیجا. وہ واپس چلا گیا، اور جانے کے بعد اس نے عمر ابن سعد کے سامنے کھڑے ہو کے کہا، تو نے کس کے قتل کرنے کے لیے بھیجا تھا؟ میں خدا کی قسم نادان تھا، میں جاہل تھا، مجھے معلوم نہیں تھا کہ تو نے رسول کے نواسے کو قتل کرنے کے لیے بھیجا. وہ انسان کامل، وہ امام، وہ ولی حق جو اپنے زخموں کی ٹیس نہیں محسوس کر رہا ہے، اپنے زخموں کا درد نہیں محسوس کر رہا ہے، اس کے دل میں یہ درد ہے کہ میں عذاب الہی میں مبتلا نہ ہو جاؤں. کہا پھر کیا کیا تو نے؟ کہا اب تو میں تجھے قتل کرنا چاہتا ہوں. اس نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا، وہاں جنگ چھڑی، اور جب وہ زمین پر گرا ہے
اس نے امام کی طرف دیکھا، کہا فرزند رسول میں جاہل تھا، میں نادان تھا، میں گناہگار تھا، میں آپ کی دشمن فوج میں شامل تھا، میں معافی چاہتا ہوں، میں نے بڑی گستاخی کی، مگر اب آپ روز محشر اتنی گواہی دے دیجئے گا کہ میں آپ کی دشمنی میں نہیں، آپ کی محبت میں دنیا سے جا رہا ہوں۔ اجرکم علی اللہ۔ بس آخری جملہ عرض کر رہا ہوں، سنو امام حسین نے کب تک امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کیا ہے۔ یہ شخص تو نادان تھا مگر وہ شقی ترین مردم، اس کائنات کا سب سے بدبخت، سب سے شقی، سب سے بڑا ظالم جس کا نام شمر ہے، جب وہ آیا ہے امام کے قریب اور اس نے گستاخی کی، پہلے ایک نیزہ لگایا داہنی جانب سے، امام بائیں جانب زمین پر گر گئے۔ پھر اس نے گستاخی کی، کس زبان سے کہوں، کس زبان سے کہوں، اس نے امام کے سینے سے گستاخی کی، سینے پہ قدم رکھا، امام ہے، قاتل کے ہاتھ میں خنجر ہے، مگر فرماتے ہیں ارتقیت واللہ مرتقا عظیما طالما قبلہ رسول اللہ۔ ارے او شمر، تو نے بہت بلند جگہ قدم رکھ دیا ہے، یہ سینہ وہ ہے جسے رسول اللہ بوسہ دیا کرتے تھے۔ آپ کا یہ فرمانا ذرا سوچنا، دلوں پہ ہاتھ رکھ کے سوچنا، دلوں پہ ہاتھ رکھ کے سوچنا، فرما رہے ارتقیت واللہ مرتقا عظیما، تو نے بہت بلند جگہ قدم رکھ دیا ہے۔ یہ امر بالمعروف بھی ہے، نہی عن المنکر بھی ہے۔ پھر فرمانا طالما قبلہ رسول اللہ، ارے اسے رسول بوسہ دیا کرتے تھے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ۔ ہمارا سلام آقا حسین پر، صلی اللہ علیہ یا ابا عبداللہ، صلی اللہ علیہ یا ابن رسول اللہ۔ پروردگار معبود، ہماری اس مختصر سی مجلس عزا، اس عبادت عزا کو قبول فرما۔ پروردگار ہمارے سینوں میں چراغ توحید روشن رہے۔ پروردگار معبود ہمارے ہاتھوں میں ہمیشہ دامان ختم نبوت رہے۔ پروردگار ہمارے قدم ہمیشہ صراط مستقیم ولایت پہ گامزن رہیں۔ معبود ہماری ملت میں، ہماری امت میں تہذیب امر بالمعروف و نہی عن المنکر کو پروان چڑھا دے۔ پروردگار ہمارے سینوں میں کشادگی عطا فرما، ہمارے دلوں اور ذہنوں کو نورانی بنا دے۔ معبود ہمارے جوانوں کی ہمتیں اور حوصلے بلند سے بلند تر ہوں۔ پروردگار یہ دنیا میں خیر کا علم و پرچم لے کر ہر جگہ اسلام اور ایمان اور تیرے دین رحمت کو پھیلائیں۔ پروردگار معبود ہمارے سروں پر علماء اعلام، مراجع کرام اور ہمارے سروں پر رہبر معظم انقلاب کا سایہ برقرار رہے۔ پروردگار جہاں جہاں مسلمان آباد ہیں، مسلمانوں کو امن و عافیت کی سوغات عطا فرما۔ پروردگار اس پورے عالم انسانی کو امن اور عافیت کا ہدیہ عطا فرما، اور اپنے ولی آخر کو اذن ظہور عطا فرما، ان کے ہاتھوں سے اپنی رحمت و رافت و عدالت کا پرچم لہرائے۔